اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کے بیان میں حصہ دو۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو، اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کا مطلب اس میں بھی ثواب ہے۔ اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود اچھے اعمال اور ثواب کی وجہ سے ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مومن کا معاملہ تو خوشحالی اور تنگی دونوں میں وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرنا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کی بجائے سزا و انعام، اللہ کے عدل اور قدر پر ناراضگی کا دکھانا اور گلے شکوے کرنا مومنانہ طریقہ اور کردار نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے اور پریشانی اور بے چینی آپ پر چھا گئی تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے نکلا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تمہارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی۔ جب وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہائے ابا جان، رب نے انہیں بلایا تو انہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان۔ جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے، ہائے ابا جان۔ جبریل علیہ السلام کو ہم آپ کی موت کی خبر دیں گے۔ جب آپ کو دفنایا گیا تو بیٹی نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم پر مٹی ڈالو؟ بخاری شریف کی حدیث۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے وقت جو تکلیف اور بے چینی ہوتا ہے اس کا ظاہر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح موت پر فطری طریقے سے درد اور غم کو ظاہر کرنا، جس میں شکوہ اور برا کہنا اور نوحہ اور ماتم، بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنا آدی نہ ہو، صحیح ہے، اور میت کے اچھے گن بیان کرنا بھی جائز ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری قول بھی غم کا ظاہر کا ایک انداز ہی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے پر کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے جس سے کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت دم واپسی ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ لے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو اللہ دے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ بیٹی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اور کچھ اور آدمیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جبکہ اس کی جان بے چین اور پریشان تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جذبہ شفقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جن بندوں کے دلوں میں چاہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو رحیم یعنی شفقت و مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ: مرتے وقت تمام رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں، لیکن جنازے میں شرکت بطور کفایہ مستحب ہے۔ دوسرا، البتہ گھر والوں کی یہ اچھا جائز ہے کہ مرتے وقت نیک لوگ مرنے والے کے قریب ہوں تاکہ ان کی دعا و برکت
کہ یہ پل جانکنی آسانی سے طے ہو جائیں۔ تیسرا، جس پر بھروسہ ہو اس کو قسم دلانا اور قسم دلانے والے کو اس وقت اس قسم کا پورا کرنا جائز ہے، اس سے آپسی بھروسہ اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا، میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر کی تلقین کرنا جائز ہے۔ پانچواں، شفقت و محبت کا جذبہ اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس سے محرومی نردیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔